رات کے 12 بج چکے تھے اور میں شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور گھر کی جانب میری ٹیکسی رواں دواں تھی کیونکہ اس وقت کسی سواری کا ملنا مشکل تھا، اس لیے میں نے گھر کی راہ لی، مگر اچانک ہی میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ اسے شاید لفٹ چاہیے تھی۔ میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا اور وہ انتہائی خوبصورت تھی اور اس کے کپڑے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ اچانک ہی وہ خود کو بے حجاب کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے منع کرتا، اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو، میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے دل میں کچھ ہونے لگا، اس لیے میں بیچ سڑک پر گاڑی روک کر پچھلی سیٹ پر چلا آیا اور اس کے ساتھ۔ آج میں سارا دن ٹیکسی چلا کر تھکنے لگا تھا اور گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے کہ اچانک ہی سنسان سڑک پر ایک لڑکی چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی جو بالکل ہی بیگانہ سی حالت میں تھی، یوں جیسے کوئی پاگل ہو۔ میں نے ایک دم سے اپنی گاڑی روک دی اور اس لڑکی کے قریب لے کر چلا گیا۔ مجھے لگا شاید اسے میری ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے میری رفتار کم ہو گئی۔ لڑکی میری طرف متوجہ ہو چکی تھی اور اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ میں نے فوراً سے گاڑی روک دی اور اشارہ کیا کہ وہ پیچھے بیٹھ جائے۔ اس نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ شکر ہے، مجھے تو کوئی سواری ہی نہیں مل رہی تھی، اس وقت آپ تو ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی تھی۔ جلدی مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر مجھے گھر چھوڑ دو کیونکہ میرے ابا بہت زیادہ سخت قسم کے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں رات کو اس وقت گھر میں نہیں ہوں تو قیامت آ جائے گی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے باپ کے خوف سے کپا رہی ہے، مگر وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ جیسے جان کر میں بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا اور اس کے ساتھ ٹیکسی کے اندر ہی شروع ہو گیا۔ میرا نام لادتا ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا واحد سہارا تھا۔ میرے ابا اکثر بیمار رہتے تھے، اس لیے گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا۔ اوپر سے میری شادی بھی قریب تھی، اس لیے میں دن رات ٹیکسی چلا کر شادی کی تیاریوں میں مگن تھا۔ کیونکہ دلہن والے بہت زیادہ فرمائشیں کر رہے تھے، اس لیے میں دن رات ایک کر کے لگا ہوا تھا۔ میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی اور جسم بھی تھکا سا رہتا تھا۔ اکثر ہی گاڑی چلاتے چلاتے مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ آج بھی میں نیند میں ہچکولے کھا رہا تھا جب وہ اچانک لڑکی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی بھوت ہے یا چڑیل، مگر وہ تو بہت ہی حسین خوبصورت دوشیزہ تھی جس کے کپڑے اس کے بدن سے چپکے ہوئے تھے اور پسینہ بہنے کی وجہ سے اس کا سراپا بالکل نمایاں تھا۔ میں بمشکل اس پر سے نظریں ہٹا پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ٹھرکی قسم کا انسان تھا، مگر میرا پالا روز ہی اس طرح کی لڑکیوں سے پڑتا تھا جو اکیلی میری ٹیکسی میں سوار ہوتی تھی اور میں انہیں ان کی منزل تک چھوڑ دیتا تھا، مگر یہ لڑکی کچھ مختلف تھی۔ میری ٹیکسی کی سیٹ کے پیچھے بیٹھی بار بار اپنے ماتھے پر سے پسینہ پوچھ رہی تھی جیسے اسے شدید گرمی لگ رہی ہو۔ میں نے گاڑی کا اے سی فل چلا دیا تھا، مگر پھر بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کا جسم ابھی بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں بار بار شیشے سے اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی، جیسے کہیں سے بھاگ کر آئی ہو۔ بار بار اس کی آنکھوں پر خمار سا چھانے لگتا اور وہ اپنی آنکھیں ملنے لگتی۔ وہ جب بھی بولتی، اس کے منہ سے بس ایک جملہ نکلتا کہ مجھے جلدی گھر پہنچانا۔ میرے ابا بہت سخت ہیں، انہیں اگر پتہ چل گیا تو وہ بہت برا پیش آئیں گے۔ میری شامت پکی ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہا کہ پھر رات کے 12 بجے آپ گھر سے کیوں نکلی تھیں؟ اگر آپ کو اپنے باپ کا اتنا ہی ڈر تھا تو میں اپنے مسافروں سے پرسنل سوال نہیں کرتا تھا، مگر اس لڑکی نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اس لیے میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ گئی ہوں اسے بھیڑیے سے، ورنہ اس نے تو آج میری عزت تار تار کر دینی تھی۔ میں یونیورسٹی سے واپسی پر اپنے دوست کے گھر چلی گئی تھی کیونکہ وہ
وہ آج یونیورسٹی نہیں آئے تھے اور بار بار فون کر رہی تھی کہ مجھے آ کر ملو، مجھے ضروری بات کرنی ہے، مگر یہ تو اس کے گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ نہیں بلکہ اس کا کمینہ بھائی مجھے اس کے نمبر سے میسج کر رہا تھا، کیونکہ میری دوست تو گھر پر تھی ہی نہیں، وہ اپنے ننیال میں اپنی نانی سے ملنے گئی تھی اور گھر پر اس کا بھائی ہی تھا۔ بس یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میری جان اس سے بچ گئی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کی جان اس بھیڑیے سے کیسے بچ سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ اس نے مجھے ایک جوس کا گلاس پکڑایا اور کہا کہ یہ پی لو کیونکہ تم ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہو، تم میری بہن کی بیسٹ فرینڈ ہو، میں تمہاری خاطرداری کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میری دوست کا بھائی ہے مگر میرے ساتھ غلط حرکتیں نہیں کرے گا، مگر جوس پلانے کے بعد میری طبیعت اچانک بگڑنے لگی تھی، میری آنکھوں پر خمار چھانے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کمرے میں جا کر آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کو لاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری طبیعت پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، اوپر سے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی مگر وہ نہ جانے کہاں دفع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کمرے سے باہر بہت سارے مردوں کی آوازیں آنے لگیں اور مجھے ہر طرف خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دینے لگی۔ وہ کمینہ انسان اپنے دوستوں کو بھی گھر لایا تھا تاکہ وہ سب میری دعوت اڑا سکیں۔ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اس لیے میں کھڑکی سے باہر کود کر سڑک پر آ گئی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کھڑکی کھلی ہے ورنہ وہ اسے ضرور بند کر کے جاتا اور یوں میری جان اس گھٹیا شخص سے بچ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ مجھے راستے میں مل گئے تو میری عزت برباد ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں اپنے باپ کو منہ دکھانے کی قابل نہ رہتی۔ وہ بات تو نکلی تھی مگر اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی، بار بار اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے بولے جا رہی تھی۔ شاید اب اس سے اپنی حالت سنبھلنا مشکل ہو چکا ہے۔ میں بے پناہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اس نے خود ہی بولنا شروع کر دیا اور اپنی کہانی سنانی شروع کر دی، وہ بھی ایک بالکل اجنبی ڈرائیور کو۔ کہنے لگی کہ میں اپنے دوست کے گھر اکثر ہی جاتی ہوں مگر اس کا بھائی مجھ پر نظر رکھتا ہے، بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، اکثر ضد کرتا ہے کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جائے گا۔ ایک بار میں اس کے ساتھ گھر جانے لگی تو رستے میں اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ بہانہ بنا گیا، کہنے لگا کہ تمہاری چادر ٹھیک نہیں تھی۔ میں تو صرف چادر ٹھیک کر رہا تھا، حالانکہ وہ بار بار مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا کر کے میں گھر پہنچ تو گئی تھی مگر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے ساتھ جانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا تو وہ ایک دم سے بولتے بولتے چپ ہو جاتی تھی اور پھر سے نان سٹاپ بولنے لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی زبان کی طرح تیزی سے حرکت کر رہے تھے، کبھی وہ ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھی، کبھی اپنے قمیض کے پلو سے خود کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا سانس پھولتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، نہ جانے اس نے جوس میں کیا ملا رکھا تھا۔ میں تو حیرانی سے گنگ اس کی باتیں سن رہا تھا، جیسے مجھے جو خدشہ لاحق تھا وہ یقین میں بدلنے والا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بار بار بول رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے رحم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ پریشان اور گھبراہٹ کی وجہ سے انتہائی گھبرائی ہوئی تھی اور حواس باختہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی بات نے تو مجھے یقین دلا دیا تھا کہ لڑکے نے ضرور اسے جوس میں کچھ ملا کر پلایا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہو چکا ہے اور وہ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پریشانی سے میرے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا تھا کیونکہ میرا ایسے صورتحال سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ اچانک ہی اس پر ایسے جنون چڑھا کہ اس کا پورا جسم شدید کانپنے لگا، جیسے کسی چیز کی شدت سے طلب نے اسے دیوانہ کر دیا ہو۔ اس نے کہا کہ گاڑی روک دو پلیز۔ میں جو گاڑی تیز بھگا رہا تھا کہ جلدی سے اسے گھر پہنچاؤں اور میری جان اس آزمائش سے چھوٹے، اس اچانک فرمائش پر میں نے گاڑی بیچ سڑک پر روک دی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کچی سڑک پر سے ہوتی ہوئی جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپی جو سڑک کے ارد گرد تھیں۔
میں کچھ دیر تو گاڑی میں بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ میرا اپنا جسم کانپنے لگا تھا کیونکہ اس آزمائش سے خود کو محفوظ رکھنا مشکل لگ رہا تھا تو میں بھی ایک نوجوان مرد ہی۔ اچانک کچھ سوچ کر گاڑی کھول کر اس کے پیچھے جانے لگا کیونکہ میں گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کوئی بھی ڈاکو آ سکتا تھا اور ہمیں لوٹ سکتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ جھاڑیوں کے پیچھے کیا کرنے لگی ہے اور کیا میرا خدشہ درست ہے جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میں نے اسے منظر فلموں میں دیکھے تھے۔ آج کھلی آنکھوں سے دیکھا تو میرا جسم کپکپانے لگا اور مجھے بھی شدید طلب ہونے لگی۔ خود کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس ٹیکسی میں آتا اور گھر کی راہ لیتا اور اپنی ایمان خراب ہونے سے بچاتا جو میں بڑی مشکل سے مضبوط کیے ہوئے تھا، اس نے ہاتھ سے مجھے پکڑ کر اندر کھینچا، اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے ٹیکسی اس کے بتائے ہوئے پتے پر روکی تھی۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا گیٹ تھا جو شاید اس کے گھر کا تھا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے پتہ سمجھا دیا تھا اور اب بے سدھ سی پچھلی سیٹ پر پڑی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ تک علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کیونکہ جس سے وہ اپنا محافظ سمجھ رہی تھی اس نے اس پر وار کیا تھا، ایسا کاری وار جو شاید اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ مگر میں ہر سوچ کو ذہن سے جھٹکے دروازے پر بیل بجانے لگا۔ میں جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ دروازہ ایک 50-60 سال کے آدمی نے کھولا جس کی سفید داڑھی میں کچھ بال سیاہ تھے۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ترس آیا تھا کیونکہ وہ کافی شریف انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ تشویش تھی۔ میں نے کہا، میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آپ کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے نازیبا حرکت کی ہے اور اسے سڑک پر ہی پھینک کر چلا گیا تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے تو اس نے یہ پتہ مجھے بتا دیا کہ مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ آپ پلیز اسے دیکھ لیں کہ اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ اسے اپنے گھر لے جائیں۔ اور اس کا باپ جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ تک گیا۔ وہ راستے میں 2-3 دفعہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کا ایک ایک اٹھتا قدم میرے دل پر اور بھی زیادہ بوجھ بڑھاتا جا رہا تھا۔ مجھے بار بار اپنے باپ کی شکل یاد آ رہی تھی جو بالکل ان کے جیسا شریف تھا۔ بھلا ماں باپ کا کیا قصور ہوتا ہے جو اپنی اولاد پر بھروسہ کر کے انہیں زمانے کے حوالے کرتے ہیں؟ مگر میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے جانا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا وجود اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ تمہارا شکریہ۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا لہجہ شدید جذبات سے تر تھا، جیسے وہ ابھی رو دے گا، اور رونے تو میں بھی والا تھا۔ مگر میں جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھا اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہوتا، کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کر دی تھی اور صرف لمحہ بھر کی لذت کے حصول کے لیے میں نے ہم دونوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا تھا جو گزر گیا، اس لیے گھر کی جانب چل دیا۔ زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی تھی، مگر میرے ذہن سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی اور نہ ہی وہ رات جو میں نے جھاڑیوں کے پیچھے اس کے ساتھ گزاری تھی۔ اس رات وہ بہت ہی زیادہ جنونی ہو گئی تھی کیونکہ اس پر نشہ پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا جو اس لڑکے نے اسے دیا تھا، اور وہ کیسے بھی کر کے اس نشے کو اتارنا چاہتی تھی۔ اس لیے وقتی طور پر میں ہی اسے دستیاب تھا اور میں بھی اتنا حسن دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا، اس لیے خود کو سنبھال نہیں سکا۔ ایک مرد چاہے اس کا ایمان جتنا بھی مضبوط ہو، ایک عورت کو بیچ راستے اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور وہ اس وقت ایسی حالت میں تھی کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس وقت اسے کوئی بھی مرد دیکھتا تو اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پاتا۔ اس لیے میں نے اپنے ضمیر کی بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے ایسی تعویلیں گھڑنی شروع کر دیں۔ میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا کیا ہوا۔ میری زندگی میں اور بھی بہت سارے مسائل تھے۔ اس واقعے کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں نے اسے فراموش کر دیا تھا، مگر کبھی کبھی وہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر میری نیند ضرور اڑایا کرتی تھی۔
ایک واقعہ پیش آیا کہ جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی اور میرے ماضی کے گناہوں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور میں جان گیا کہ واقعی دنیا مکافاتی عمل ہے۔ جو انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ ایک روز میں معمول کے مطابق ٹیکسی چلا رہا تھا اور کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا جیسے اپنی منزل پر پہنچانا ہو۔ اچانک یہ بزرگ نے میری گاڑی روکی۔ میں نے انہیں پچھلی سیٹ پر بٹھانے کو کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ وہ 60 سے 65 سال کے درمیان کے ایک بوڑھے انسان تھے، مگر وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے، جیسے انہیں زندگی کی الجھنوں نے بوڑھا کر دیا ہو۔ میں نے گاڑی کے شیشے میں سے ان کا چہرہ دیکھا تو مجھے وہ چہرہ اتنا اچھا لگا کہ میں بار بار انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں رومال کے ساتھ صاف کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں کوئی فلو وغیرہ ہے، مگر وہ رو رہے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے انکل، آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ وہ بالکل میرے باپ کی عمر کے تھے، اس لیے مجھے ان پر بے پناہ ترس آیا۔ کہنے لگے کہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، اور اگر اولاد کو کوئی دکھ پہنچ جائے تو وہ سارا کا سارا ماں باپ کے قدموں پر آن پڑتا ہے اور ماں باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ان کی اس قدر دردناک بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا اور ماضی میرے سامنے لہرانے لگا۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میں نے یہ سب کیا تھا، اس کے بھی تو ماں باپ اسے ہی تڑپے ہوں گے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ مجھے بزرگ کو دیکھ کر اس لڑکی کی یاد آ گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش انسانوں کے لیے بھیجتا ہے، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ تم ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، مگر یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے، اور جوان بیٹیوں کے ماں باپ تو اس بات سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں کہ نہ جانے کون بھیڑیا اس کی بیٹی کی عصمت نیلام کر کے چلا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی خراب کر دے۔ ان کی بات سن کر جیسے میں سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے ان کا اشارہ میری طرف ہے، کیونکہ میں بھی تو کسی بھیڑیے سے کم نہیں تھا۔ میں ایک دم خاموش ہو گیا، مگر وہ خاموش نہیں ہوئے۔ کہنے لگے کہ 2 سال پہلے میری بیٹی کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ اس کے حسن کو گرہن لگ گیا اور اس نے گھر کی عزت نیلام کر دی۔ اس نے خودکشی کرنے کی کئی بار کوشش کی، ہم نے کئی بار اس کا رشتہ کیا، مگر جب لڑکے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنا کنوارا پن کھو چکی ہے تو وہ پھٹ سے انکار کر دیتے اور ہمیں 100 باتیں سناتے اور میری بیٹی خود کو نقصان پہنچاتی۔ اب بھی میں اسے ہاسپٹل میں چھوڑ کر اس کی دوا لینے آیا ہوں۔ وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور میں ان کو شیشے میں دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گیا تھا، کیونکہ یہ تو ایسی لڑکی کے باپ تھے جس کے ساتھ میں نے کہا آپ کی بیٹی کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے؟ میرے سوال پر وہ چونک گئے۔ کہنے لگے کہ جناح ہسپتال میں ہے، کیونکہ ہم غریب اس کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں کروا سکتے۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی جناح ہسپتال کی جانب موڑی۔ وہ حیران ہوئے اور کہا کہ مجھے تو ادھر سے کچھ سامان خریدنا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر تقریباً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا جہاں وہ بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو ایک دم سے فرش پر ڈھیر ہو گیا، کیونکہ یہ تو وہی تھی جس کو اس حالت میں پہنچانے والا میں ہی تھا۔ میں وہاں فرش پر بیٹھا زاروں قطار رونے لگا تھا۔ عملہ مجھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگا، پھر اپنے کاموں سے لگ گئے، کیونکہ ایسے منظر وہ روز دیکھتے تھے، مگر وہ لڑکی مجھے بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس رات اس کی زندگی برباد کرنے والا میں ہی تو تھا۔ میں چاہتا تو اس وقت اسے ہاسپٹل لے جا سکتا تھا اور اس کا نشہ کم کروا سکتا تھا، مگر میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس کے ساتھ یہ گھناؤنا کام کر ڈالا تھا۔ لڑکی کا باپ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم میری بیٹی کو جانتے ہو؟ کہیں وہ تم ہی تو نہیں ہو جس نے؟ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور میں نے ان کی آنکھوں میں شرمساری کے انداز میں دیکھ کر ان کے ہر شک کی جیسے تصدیق کر ڈالی، تو وہ ایک دم میرے ساتھ فرش پر گر گئے، بالکل سکتے کی حالت میں۔ اس نے صدمے کے مارے کچھ بولا نہ گیا اور میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا جو کچھ بھی اس رات کو ہوا تھا۔ انہوں نے مری مری آواز سے کہا کہ کیا اس رات تم ہی اسے گھر چھوڑنے آئے تھے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا تھا؟ اس پر میں نظریں جھکا گیا،
کیونکہ اس سوال کا جواب سوائے شرمندگی کے کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے، کہا کہ میں کوئی بھی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے مجھے نفرت سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری معافی میری بیٹی کی خوشیاں بھری زندگی واپس نہیں لا سکتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میری اذیت میں مزید اضافہ نہ کرو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ تمہارا منہ توڑ سکوں۔ مگر میں نے ان سے ایسی بات کہہ دی کہ وہ سکتے میں آ گئے۔ میں نے کہا میں واپس لانا چاہتا ہوں اس کی ہنسی مسکراتی زندگی کو۔ آپ میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور وہ جیسے گنگ رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی 2 سال کم تکلیف میں نہیں گزارے ہیں۔ اگر میں اسے اپنا لوں گا تو شاید میرے گناہ کا بوجھ کچھ کم ہو جائے اور اب کی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ میں نے ان سے دعوے سے کہا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے، عالیہ کو علم میں لائے بغیر ہی کہ میں ہی اس کی زندگی تباہ کرنے والا انسان تھا۔ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی، بس ڈر رہی تھی کہ اسے پھر ٹھکرا دیا جائے گا، مگر اب اسے کوئی نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری زندگی پر لگنے والا بدنما داغ نکاح سے ہی مٹے گا۔ آج عالیہ میری بیوی ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور میں ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ آج تک عالیہ کو بتا نہ سکا کیونکہ میں اس غم زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی مشکل سے سنبھلی تھی وہ، بس کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا، اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانک کر دیکھتا کہ وہ سو رہی ہے یا نہیں، کہیں اسے بھی کوئی درندہ کچل نہ ڈالے۔ خدا سے دعا کریں کہ میری سزا کم ہو جائے اور ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہے۔ کہانی اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔